نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال نہ تو زیادہ سیدھے تھے اور نہ ہی زیادہ گھنگریالے تھے، اور یہ بھی حضور کے بالوں کی خوبصورتی تھی۔ اگر بال زیادہ گھنگریالے ہوں تو اس سے بھی بالوں کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور اگر بال زیادہ سیدھے ہوں تو اس سے بھی بالوں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے بال عطا فرمائے کہ جو نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی زیادہ سیدھے تھے۔ دوسری بات یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کے جو مبارک بال تھے وہ سیاہ تھے، کالے رنگ کے تھے۔ چند بال ایسے تھے کہ جو سفید تھے اور حضور ان بالوں میں خضاب لگایا کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان مانگ نکالتے۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے درمیان میں خود مانگ نکالا کرتی تھی، اور حضور مبارک زلفیں رکھتے۔ کبھی حضور کی زلفیں کانوں تک ہوتی، کبھی آقا کریم علیہ السلام کی زلفیں کانوں سے نیچے تشریف لے آتی، اور کبھی حضور کی زلفیں کندھوں کو ٹچ کرنے لگتی۔ اور حضور کے مبارک بال یہ قیمتی متاع تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے بالوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور کے خادم خاص ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت انس بن مالک کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال سے قبل آپ باقاعدہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری زبان کے نیچے حضور کے مبارک بالوں کو رکھا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وصال سے پہلے باقاعدہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں حضور کے مبارک گیسوؤں کو رکھا جائے۔ مدینہ المنورہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس آقا کریم علیہ السلام کے مبارک گیسو تھے۔ تو جب مدینہ المنورہ میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو حضرت ام سلمہ کے پاس آتا، تو حضرت ام سلمہ ایک برتن میں پانی ڈالتی اور پھر ان مبارک بالوں کو اس برتن میں ڈال دیتی، اور پھر بیمار سے کہتی کہ اب اس متبرک پانی کو پی لو۔ جب وہ بیمار اس پانی کو پیتا تو اللہ جل شانہ اس متبرک پانی کے ذریعے اس بیمار کو شفا یابی نصیب فرما دیتا۔ حضرت خالد بن ولید آپ باقاعدہ اپنے سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھا کرتے کہ جس میں حضور کے بال سلے ہوئے تھے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میری بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ حضور کے گیسوئے مبارک کے صدقے اس امت کے بیماروں کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔